اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی۔ جہاں تک سلطان کی سلطنت ہوتی ہے جی، وہیں تک وزیر اعظم کے بھی اختیارات ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی بادشاہ اپنا کسی کو وزیر اعلیٰ بناتا ہے، وزیر اعظم، تو جہاں جہاں تک بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے وہاں تک وزیر اعظم کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، تصرف ہوتا ہے۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ جو ہے یہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، سلطان ہے، ساری سلطنت اس کی ہے زمین و آسمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اردو میں اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا بندہ خاص۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ خاص ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اگرچہ اس نائبیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن حقیقی خلیفہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نبوت ایک وقت ایک علاقے کے لیے تھی، اور حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصلی خلیفہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں تک رب کی سلطنت ہے وہاں تک حضور علیہ السلام کی مصطفی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اختیارات بھی وہاں تک ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، اور حضور علیہ السلام کی صفت ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف پھر کر جانا ہے، لوٹنا واپس اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے لوٹنے سے پہلے سوچ لو کہ کیا لے کر جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کیا لے کے جانا ہے اس سے پہلے سوچ لیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم چلاتا ہے بادل کو، جہاں رب چاہتا ہے بادلوں کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم یؤلف بینہ پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما پھر انہیں تے در تے کر دیتا ہے۔ دیکھیں گے آپ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے ادھر سے اڑے ادھر ادھر سے اڑ کے اگٹھے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، بادلوں کی ایک تے جم جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بادلوں کا پہاڑ سا نظر آتا ہے آسمان پہ۔ جی اللہ اکبر۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ رب کرتا ہے۔ رب نے فرمایا یہ رب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بادلوں کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ زمین سے بخارات بن کے اڑتے ہیں، بادل جو ہے وہ بخارات ہوتے ہیں پانی کے، وہ بن کر اڑتے ہیں آسمان پہ جا کے، پھر وہی بادل برستے ہیں۔ انہی سے اولے بھی برستے ہیں، انہی سے برف بھی برستی ہے، بارش بھی برستی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس حد تک درست ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ وہ بادلوں کو اٹھا کر جمع کرتا ہے، ان کے بیچ میں سے، ان کے خلال میں سے، بیچ میں سے بارش برستی ہے۔ غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا فرمان ہے کہ بادل جو ہیں وہ بارش کے لیے چھلنی کی مانند ہیں۔ بادل جو ہیں بارش کے لیے چھلنی کی مانند، یعنی رب کہیں آسمان سے اپنی مرضی سے برساتا ہے، لیکن یہ بادلوں کی اوٹ ہوتی ہے، ان میں سے چھن کر وہ برستی ہے بارش ہے جی۔ اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بادلوں سے ہی بارش برستی ہے، اسی میں سے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بادلوں میں سے ہی برسے یا بادلوں کے اوپر سے برسے، ہر لحاظ سے قدرت رب کی ہے۔ ہمارے بس میں تو نہیں کہ بادلوں کو اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں، وہاں سے جا کے ان کی بارش بنا کے برسائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ رب کی قدرت ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں، ان میں سے کچھ اولے، بارش بھی برساتا ہے اور کچھ اولے بھی برساتا ہے آسمان سے۔ رب نے فرمایا من جبال فیہا، اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں۔ اللہ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح زمین پہ یہ پہاڑ ہیں، اسی طرح آسمان میں رب نے برف کے بھی پہاڑ بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی قدرت سے کچھ بعید
نہیں ہے، کچھ بھی بعید نہیں۔ فرمایا ان پہاڑوں میں سے اولے برستے ہیں۔ تو پھر بادلوں کی کہانی تو گئی نا، ایک طرف رہی۔ پھر بادلوں والی کہانی تو صرف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے ایک پردہ سا بنایا ہوا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اپنے بڑے خوبصورت سے کلام میں ذکر فرمایا تھا، صبح مجھے یاد تو آیا لیکن میں اس کو ڈھونڈنا تھوڑا سا بھول گیا۔ بڑی خوبصورت انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ کریم ذات ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو وہ دکھا کر نہیں دیتا، بادلوں کی اوٹ سے چھپا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی حکم دیا ہے نا کہ کسی کو دو تو چھپا کے دو، پتہ نہ چلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک معنی تو یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ آسمان پہ بھی برف کے پہاڑ ہیں جس طرح زمین پر پتھروں کے پہاڑ ہیں، اور یہ اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد، پہاڑ سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے اولے برستے ہیں، یعنی پہاڑوں کی مانند برستے ہیں، یعنی کثرت سے اولے برستے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے، وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے۔ اولوں کے ذریعے کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ان پہ برساتا ہے، کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ بارش دیکھیں کبھی ایسی رحمت بن کے آتی ہے، ہر طرف فصلیں اگتی ہیں، لے لہاتے کھیت تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ انسان کتنا خوشحال ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہی بارش مصیبت بن کے نازل ہوتی ہے۔ یہی چیز رب کریم کبھی رحمت بنا دیتا ہے، کبھی زحمت بنا دیتا ہے، کبھی عذاب بنا دیتا ہے انسانوں کے لیے۔ ایک مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا جو لک و دک صحرا میں کہیں سفر میں تھا، اس نے آسمان پہ دیکھا بادلوں کا ٹکڑا، ان بادلوں کے ٹکڑے میں سے آواز آئی کہ فلاں کے باغ پہ جا کے برس۔ بادلوں کو حکم ہوا کہ فلاں کے باغ میں جا کے برسے۔ وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے ایک الگ ہوا اور چلتا ہوا پہاڑی پہ چلا گیا، پتھریلی زمین پہ، وہاں جا کے بارش برسی۔ یہ شخص بھی اس بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ چلا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ وہ پہاڑ پہ بارش برسی، وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے پانی اکٹھا ہوا ایک بڑی نالی میں آیا، وہاں سے پانی بہتا ہوا چلا، تو یہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک شخص کے باغ میں گیا۔ دیکھیں، زمین صرف اس ایک باغ والے کی نہیں ہوگی، آس پاس تو اور بھی ہوگی، لیکن بارش برسی پہاڑ پہ، آئی اس باغ میں۔ سبحان اللہ، باقی کسی کو رب نے دینا نہیں تھا نا، زمینیں تو آس پاس اور بھی ہوں گی، زمین کے اوپر برستا تو ادھر ادھر بھی برستا، باغ پہ نہ جاتا پانی، وہ صرف باغ والے کو دینا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی چلا، مسلم کی روایت ہے یہ۔ جب اس باغ میں پانی پہنچا تو یہ بھی اس باغ میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک باغبان ہے جو اس پانی کو اپنے کھیت میں ادھر ادھر باغ میں پھیر کر باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ گیا، اس نے اس کو جا کے سلام کیا اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ باغبان نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ وہی نام تھا جو بادلوں میں بتایا گیا تھا بادلوں کو کہ اس کے باغ میں جا کے برسنا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے باغبان نے پوچھا بھئی تم کون ہو، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، اس طرح راستے میں جا رہا تھا، بادلوں میں سے میں نے تمہارے نام کی آواز سنی اور حکم ہوا کہ تمہارے باغ پہ برسیں، تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلا، یہ پہاڑوں پہ برسے، وہاں سے پانی اکٹھا ہو کے تمہارے باغ میں آیا، تو میں یہ چیز دیکھنے کے لیے آیا تھا اور میں حیران ہو گیا ہوں تم باغ میں کرتے کیا ہو، تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے لیے رب کی طرف سے اتنی خصوصی عنایت ہے۔ دیکھیں جی، رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے نا، عنایت بھی خصوصی شروع ہو جاتی ہے۔ جی اللہ، رب کے ساتھ تعلق ہو جائے مضبوط، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، البتہ یہ کہ باغ کی جو آمدنی ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پہ صرف کرتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں بانٹ دیتا ہوں، سبحان اللہ، راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ واپس آمدنی کا اسی باغ کو دوبارہ تیار کرنے پہ لگاتا ہوں، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ بارش تمہارے باغ پہ برسی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، وہ بڑا کریم ہے۔ اس نے کہا ہے نا کہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 دے گا، وہ دنیا کے سودے بھی دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت کے لیے ہمارے لیے الگ اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ جی
تو فرمایا رب چاہتا ہے کہ جس پہ اولے برسیں، جس پہ بادل برسیں، بارش برسے، برف برسے، جس پہ رب جہاں چاہتا ہے وہاں وہ برستے ہیں اللہ۔ رب جس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کو نقصان دینا چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو رب کے ساتھ تعلق جوڑ لینا، رب اسے نقصان نہیں دیتا۔ نقصان صرف اسی کا ہوتا ہے جو رب سے دور ہوتا ہے، رب سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ اللہ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے۔ اللہ، اتنی تیز جب بجلی چمکتی ہے، بارش ہوتی ہے تو اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی بھی زائل ہو جائے۔ بس اوقات یہ بجلی بھی گرتی ہے تو بڑا نقصان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جی، پانی اور آگ کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ جہاں پانی وہاں آگ، جہاں آگ وہاں پانی، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ پانی اور آگ تو اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں وہیں سے بجلی کڑکتی ہے، وہیں سے آگ نکلتی ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ نہیں؟ انہی بادلوں میں سے آگ نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آگ اور پانی کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگ پانی کے جوڑ سے مجھے پنجابی کا ایک شعر یاد آیا، اگرچہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ آگ پانی کے جوڑ کا بیچ میں لفظ آتا ہے نا، تو اس سے مجھے یاد آیا۔ وہ فرماتے ہیں دکھاں درداں دی تھوڑ بھی کوئی نہیں، دکھ درد کو آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے، دکھ درد غم نا، دکھاں درداں دی تھوڑ بھی کوئی نہیں تے اگ پانی دا جوڑ بھی کوئی نہیں۔ آگ سے تشبیہ دی دکھ دردوں کو، اور خوشیوں کو تشبیہ دی پانی سے، پانی کی مانند خوشیاں اور آگ کی مانند دکھ درد۔ فرمایا دکھاں درداں دی تھوڑ بھی کوئی نہیں تے اگ پانی دا جوڑ بھی کوئی نہیں، چنگا جے ہوئے تے ہک کو کافی ہے، بہت یار بلاون دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ اچھا ہو تو ایک کے ساتھ سنگت کر لیں، یعنی اس ایک ہے نا اچھا ہے، اس کے ساتھ سنگت کر لیں، پھر اس کی طرف سے دکھ درد بھی آئیں تو ان کو بھی سینے سے لگائیں کہ وہ ہے اچھا، وہ آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے، اچھا جو ہوا۔ اللہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فرمایا ہے، جنہ دکھاں تے دل بر راضی او تو میں سکھوارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس دکھ پہ میرا محبوب راضی ہوتا ہے نا، بس اس دکھ پہ تو میں نے اپنے سارے سکھ قربان کر دیے، میرا محبوب مجھ سے راضی رہے بس ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسے ہی آگ پانی کے جوڑ سے ہم اس طرف سے آئے جی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کو عدلتا بدلتا ہے، کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے، کبھی دن چھوٹا کبھی رات چھوٹی، کبھی سردیاں کبھی گرمی، یہ رب کی قدرت کا نظام ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے سمجھنے کا، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ رب کی قدرت ہے کہ کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور دوسرا سمجھنے کا مقام یہ بھی ہے کہ جو پروردگار دن کے بعد رات لے آتا ہے، رات کے بعد دن لے آتا ہے، وہی پروردگار قوموں کے عروج کے بعد زوال لے آتا ہے، زوال کے بعد عروج لے آتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آج رب نے عروج دیا ہے تو اس سے غافل نہیں ہونا، اگر غفلت کی تو کل وہ زوال بھی دے سکتا ہے جی۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔